فہمیدہ کا جو اردو شاعری میں کنٹریبیوشن ہے، اردو شاعری میں جو ان کا مقام اور مرتبہ ہے، ہم سب اس سے واقف ہی ہیں، لیکن شاعری کے ساتھ ساتھ ادھر ایک نئی ترقی یا ایک نیا انکشاف یہ کہنا چاہیے کہ فہمیدہ نے تواتر کے ساتھ افسانے بھی لکھے ہیں، اور افسانہ نگاری میں ادھر انہوں نے خاصا یوں کہنا چاہیے کہ توجہ اور ارتکاز کیا ہے۔ میں فہمیدہ ریاض سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنی تحریروں میں سے سنائیں، اور اس کے بعد میں اسی دوران درخواست کروں گا رخسانہ سے اور عامر حسین سے کہ وہ ان کے بارے میں کچھ کمنٹس بھی کریں، کچھ تھوڑے بہت کمنٹس میں آڈینس سے بھی یا سوال جواب کی صورت میں ہم بات کریں گے۔ فہمیدہ، رسالہ میرے پاس کوئی یہاں رکھا ہے؟ رسالہ میرے پاس ہے، رسالہ تحریر کی سنانے کی بات کی جاتی ہے کہ تو ان کی تحریریں اکثر ان کے مداحوں کے پاس سے برآمد ہوتی ہیں، خود ان کے پاس ان کے تھیلے میں یہ چیزیں موجود نہیں ہوتی۔ یہ ایک شارٹ سٹوری ہے، تیرن، اس کا عنوان ہے تیرن ابابیل۔ نئے ہفتے کا پہلا دن سب سے مشکل تھا۔ دفتر میں 6 افراد پر مشتمل ایک پوری ٹیم اس کی منتظر تھی۔ نئی ڈکشنری کا پروجیکٹ شروع ہو چکا تھا۔ افسر خاتون سے فرمائش کی گئی تھی کہ پہلے وہ نئی ڈکشنری کے اصولیات تالیف بتائیں۔ اصولیات تالیف، یا خدا! اس نے دل ہی دل میں سر پیٹ کر کہا، میرے فرشتوں کو بھی کسی نئی یا پرانی ڈکشنری کے اصولیات تالیف کا بھلا کیا پتہ؟ پرانی ڈکشنریوں کے اصولیات پڑھ لیجئے، اس نے کہا تھا، لیکن یہ تو نئی ڈکشنری ہے، یہ مختلف ہوگی، یہی تو ہمارا دعویٰ تھا، اسی پر تو پروجیکٹ ملا ہے۔ عورت نے اپنے پیٹ کی طرف دیکھا جو بہرحال قمیص سے ڈھکا ہوا تھا۔ یا پیٹ، اس نے سوچا، تیری خاطر میں نے ڈکشنری بنانے کی ملازمت کر لی۔ یہ ملازمت اسے ایک اچھی انگریزی میں لکھی ہوئی درخواست کی بنا پر دی گئی تھی، بلکہ دے ڈالی گئی تھی، اس احتمال کے ساتھ کہ اردو تو اسے خوب آتی ہی ہوگی۔ پیٹ پوجا کے چکر میں اس نے کبھی ایک بائی لنگول ڈکشنری پر تھوڑا سا کام بھی کیا تھا، لیکن اردو کی ڈکشنری، یا اللہ، یہ تو ایک بالکل دوسری دنیا تھی۔ ہم نے جو دعویٰ کیا ہے، یعنی دعوے کی جو تفصیل ہے، اسے پڑھ کر اس کے مطابق بنانا شروع کر دیجئے۔ 10-12 صفحات کے بعد دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کیا ہے، وہی ہمارے اصولیات ہوں گے، پھر وہ ہم لکھ لیں گے۔ اس کے دماغ نے تیزی سے کام کرتے ہوئے اسے سمجھایا تھا۔ یہی بات اس نے ٹیم کو بتا دی تھی۔ اس نے 150 صفحات پر کام کر کے نئی ڈکشنری کے 4 صفحے بنا ڈالے تھے، اور آج اس پر بات چیت کرنی تھی، ڈسکشن، جو دراصل بحث نہیں ہوتا۔ بحث کا کیا سوال؟ تبادلہ خیالات، ایک بنائی ہوئی ترکیب جو دراصل اس کے کلچر میں نہیں ہوتا۔ مخالفت ہوتی ہے جو بحث بنتی ہے، اور پھر اس کے بعد ہوتی ہے لڑائی۔ ہاں ہاں ہاں، عورت نے سوچا تھا۔ چہرے کو ٹیشو پیپر سے صاف کرتے ہوئے، چائے کی پیالی کا پہلا گھونٹ بھرتے ہوئے اس نے سوچا تھا، اگر میں آج نہ آتی۔ شہر میں ہر طرف قتل کی وارداتیں ہو رہی تھیں، جانے کب سے چل رہا تھا یہ سلسلہ۔ عاشورہ کے روز خودکش دھماکے سے تعزیتی جلوس میں 40 سے زیادہ مرد، عورتیں، بچے جاں بحق ہوئے۔ یہ کوئی مہینے بھر پہلے کی بات تھی۔ اس کے بعد ہر روز منتخب افراد کو گولی مار کر ہلاک کرنے کا سلسلہ چل نکلا تھا۔ رات اس کے ایک دوست نے فون پر کہا تھا کہ شہر میں افواہ گردش کر رہی ہے کہ کل وارداتیں پوری شدت سے ہوں گی، اور یہ کہ وہ احتیاط کرے۔ صبح عورت احتیاطاً تھوڑی دیر بستر میں لیٹی رہی تھی، پھر عاجز آ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ خودکش دھماکوں اور ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ تو ختم ہونے والا نظر آتا نہیں، تو پھر کیا ہاتھ پیر توڑ کر گھر بیٹھ جایا جائے؟ باہر سے پھیری والے کی آواز آ رہی تھی، لے لو آلو، مٹر، ٹماٹر، گاجر۔ آخر یہ کیوں نہ ڈرا، اس نے سوچا، سبزی منڈی سے ٹھیلا بھر کر آیا ہوگا۔ کراچی کے شہری صورت سے ناگہانی موت کے امکان کے عادی ہو گئے تھے، اور اپنے اپنے کام سے لگے رہے تھے۔ بس وہ بھی منہ پر چھپکا مار کر دفتر آ گئی۔ تو آئیے، بسم اللہ، اس نے ٹیم کے ارکان سے کہا جو اس کے دفتر میں آ چکے تھے۔
ان کے چہروں پر ہمیشہ ایک دھند سی چھائی رہتی تھی، جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہے ہوں۔ صرف کبھی کبھی ان کی آنکھوں میں ایک چمک کا ایک شرارہ نظر آتا تھا۔ ان میں زیادہ تر بارش تھے۔ عورت کے سامنے سیاہ اور کھچڑی، گھنی اور پتلی داڑھیوں کا ایک جال سا پھیلا ہوا تھا۔ ڈسکشن کرنے کے لیے وہ گویا اپنے زمین دوز تہخانے سے نکل کر آئے تھے۔ تو چلیے بسم اللہ، الف مقصورہ، اس نے آواز بلند کہا اور سوچا کہ اس الف سے کوئی قصور ہوا ہوگا، جبکہ الف ممدوحہ نے بڑے اچھے کام کیے ہوں گے، جس کی وجہ سے اس کی حمد و ثنا ہوتی ہے۔ اس کامیاب خیال پر وہ بے حد خوش ہوئی تھی۔ تب ٹیم کے ایک ممبر نے کہا تھا، ممدوحہ نہیں ممدوحہ، ہائے ہتی نہیں اس لفظ میں نہیں ہوگی۔ اس نے شرمندہ ہو کر کہا، سب سے پہلے وہ اب تک پہنچے۔ ماخذ لکھ رہے ہیں نا، ایٹیمالوجی، جی ہاں سب سے پہلے لکھ رہے ہیں۔ اب کے آگے درج تھا قدیم آریائی۔ قدیم آریائی یعنی سنسکرت سے بھی پرانا؟ عورت نے حیرت سے کہا۔ کمرے میں موجود سب لوگ مبہوت ہو کر اب کو دیکھتے رہے۔ اس کا اولین تلفظ اب سامنے لکھا تھا۔ ہزاروں برس سے یہ ہندوستانیوں اور اب پاکستانیوں کے ساتھ لگا چلا آ رہا تھا۔ حیرت انگیز اب ماضی کے سارے ملبے کو چیرتا پھاڑتا، طوفانوں، زلزلوں، آتش زنی سے بچ نکلتا، جبکہ پہاڑ ڈھہ گئے تھے اور اب باقی تھا کسی قدیم دھندلائے ہوئے مدفون ماضی کی یادگار، میں تھا میں ہوں کہتا ہوا۔ کون کہتا ہے پتھر آدمی سے زیادہ دیر پا ہیں؟ انہوں نے سوچا، پتھر ٹوٹ گئے ہیں، آدمی کے نطق سے بنا لفظ باقی ہے۔ یہ کہاں تک ہمارے ساتھ چلے گا؟ کون کہہ سکتا ہے؟ تہذیبیں مٹ جائیں گی، خاک ہو جائیں گی۔ ہو سکتا ہے اب کپڑے جھاڑ کر نئے آنے والوں، نئے لوگوں کی زبان پر دوبارہ دوڑتا پھرے۔ شاید وہ شکل بدل لے۔ اب جس کے بارے میں کسی نے سوچا بھی نہ ہوگا، دن میں سینکڑوں بار تو اسے کہتے ہوں گے۔ اس قدر قدیم اب کی خاطر وہ انجانے میں احتراماً چند لمحے خاموش رہے، پھر عربی کے اب اور اب و جد کو جھک جھک کر آداب و تسلیمات کرتے آگے بڑھے۔ ابتہاج آپ نے نہ ڈالا؟ افسر عورت نے پوچھا۔ نہیں، انہوں نے کہا۔ گڈ، عورت نے کہا، یہ لفظ اب اردو میں کوئی استعمال نہیں کرتا، لیکن پھر ابتسام کیوں شامل کر لیا؟ داڑھیاں مسکرائیں مگر خاموش رہیں۔ میرے خیال میں اس کی ضرورت نہ تھی، ایک نے کہا۔ تھی، دوسرے نے کہا۔ دیکھیے، جب لوگ بچے کا نام رکھنے کے لیے ڈکشنری دیکھیں گے تو یہ الفاظ تو ہونے چاہیے۔ بچے کا نام رکھنے کے لیے وہ ہماری بڑی والی ڈکشنری دیکھ لیں۔ عورت نے خیال آرائی کی۔ اب اسے لگ رہا تھا کہ ابتہاج اور ابتسام دو چھوٹے چھوٹے بھائی ہیں، دو ننھے منھے کھلنڈرے بچے جو کسی گیند کے پیچھے لڑکھڑاتے ہوئے دوڑ رہے ہیں اور اس نئی ڈکشنری میں داخل ہو گئے ہیں۔ اپنے بے قابو تصور کو لگام ڈال کر عورت نے کہا، دیکھیے، رول آف دی تھمب یہی رکھیں کہ جو الفاظ 1901 سے اور اس کے بعد چھپی ہوئی کتابوں میں موجود ہیں بس وہی رکھیں گے۔ بات یہ تھی کہ یہ ادارہ بابا آدم کے زمانے سے اردو میں استعمال ہونے والے الفاظ کی ایک 22 جلدوں والی ڈکشنری پہلے ہی بنا چکا تھا۔ اب منصوبہ یہ تھا کہ ایک مختصر ڈکشنری بنائی جائے جو محققوں کے علاوہ دوسروں کے بھی کام آ سکے۔ منصوبہ ایک جلد کی ڈکشنری کا تھا، لہٰذا کثیر تعداد میں تراکیب اور الفاظ تو چھوڑنے ہی تھے۔ انہوں نے یہ دعویٰ بھی کیا تھا کہ ڈکشنری کو بالکل جدید طرز پر بنایا جائے گا، یعنی جیسے انگریزی، فرانسیسی وغیرہ کی جدید ڈکشنریاں ہوتی ہیں۔ دعوے میں یوزر فرینڈلی قسم کے الفاظ بھی لکھے گئے تھے۔ جب اس نے یہ تجویز رکھی تھی کہ یہ جنرل آئیڈیا لینے کے لیے کہ کس قسم کے الفاظ کو چھوڑا جا سکتا ہے، ٹیم کے سب ممبران اور وہ خود انگریزی کی قدیم ترین اور جدید ترین ڈکشنری کے 10-12 صفحات کا تقابلی مطالعہ کریں، تو ان میں سے ایک نے لال پیلا ہوتے ہوئے اور اکبر کی طرح غیرت قومی سے زمین میں گڑتے ہوئے کہا تھا، گویا ہم ان کی نقل کریں، مکھی پر مکھی ماریں۔ تو پھر آپ کوئی راستہ بتائیں، عورت نے کہا تھا۔ 6 کارکنوں نے 6 راستے بتائے تھے۔ حاصل ان کا یہی تھا کہ کوئی لفظ چھوڑا نہیں جا سکتا۔ انہیں تمام الفاظ سے شدید جذباتی لگاؤ ہو چکا تھا۔ گفتگو کا حاصل یہی تھا کہ پرانے ڈکشنری کو پورے کا پورا دوبارہ لکھ ڈالا جائے۔ تو یہ خاتون ان سے کچھ کم جذباتی نہ تھیں، لیکن پریکٹیکل ہونا بھی تو کوئی چیز ہے دنیا میں۔ ہم نقل نہیں کر رہے ہوں گے، لیکن سیکھنے کے لیے ادھر ادھر دیکھنا بھی تو پڑتا ہے، اس نے بیچارگی سے کہا تھا۔ پھر اسے ایک کارگر مثال یاد آئی تھی۔ اب ہمارے ایٹم بم ہی کو دیکھ لیجئے،
کیا اس کا نسخہ ہالینڈ سے نقل کر کے ایک کاغذ کا کارتوس بنا کر پاکستان اسمگل نہیں کیا گیا تھا؟ اور اب دیکھیے کہ اس نقل کے باعث ہم کیا سے کیا ہو گئے ہیں، مجال ہے کہ دشمن میلی آنکھ سے اب ہمیں دیکھے۔ وہ اور بات تھی اور یہ اور بات ہے، انہوں نے کہا۔ اس حقیقت سے وہ انکار نہیں کر سکی تھی، بات تو واقعی وہ اور تھی، یہ اور ہے۔ ہندوستانیوں کو ہی لیجئے، اس نے انہیں راضی کرنے کی کوشش جاری رکھتے ہوئے کہا۔ مار روسیوں کے ٹینکوں وغیرہ کو نقل کر کر کے دھڑا دھڑ ٹینک بنا رہے ہیں کہ نہیں؟ اس مثال سے وہ زیادہ متاثر ہوئے تھے۔ جو کچھ دشمن کرتا ہے وہ کرنا مباح بلکہ عین شریعت ہے کہ اصول کے مطابق وہ انگریزی ڈکشنریاں پڑھنے پر آمادہ ہو گئے تھے، اور پھر تو کام تیزی سے چل نکلا تھا۔ اچانک انہیں ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی، سب کے سب چونک پڑے۔ یہ کیا ہوا؟ چند لہجوں بعد عورت نے کہا۔ کچھ نہیں، دروازے پر کھڑے نائب قاصد نے بتایا، ایک دروازہ ذرا زور سے بند ہو گیا ہے۔ افو، انہوں نے کہا، ان کی جان میں جان آئی۔ وہ خوب ہنسے، انہوں نے پانی پیا۔ جب ان کے بلیوں اچھلتے دل قرار پر آئے تو عورت نے سب کے لیے چائے منگوائی۔ اب وہ آگے چلے۔ ابابیل سے وہ سرسری گزر رہے تھے کہ عورت کو اچانک خیال آیا، نہ جانے کب سے اس کے ذہن میں ایک خلش تھی جو اس نے کہہ ڈالی۔ دیکھیے، انگریزی ڈکشنری میں ہر پرندے، پھول اور درخت وغیرہ کے ساتھ لاطینی میں اس کی اصل نسل وغیرہ درج ہوتی ہے۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم بھی ڈکشنری میں استعمال کرنے والے کسی بھی لفظ کی بہترین معلومات دیں گے۔ کیا ہم یہ سائنسی توضیح ان ناموں کے ساتھ شامل نہیں کر سکتے؟ سائنسی توضیح کہاں سے لائیں؟ انہوں نے کہا۔ پلیٹس میں دیکھیے، کسی نے مشورہ دیا۔ پلیٹس میں ابابیل کا چھوٹا سا مطلب سولو لکھا تھا۔ اس کی سائنسی توضیح جدید انگریزی ڈکشنری میں موجود تھی، کوئی لاطینی نام تھا۔ عورت سوچ میں ڈوبی بیٹھی تھی۔ اس نے کہا، بھائیو، یہ کوئی انگریزی چڑیا ہے۔ زمین کے مختلف حصوں میں ایک سے چرند پرند نہیں ہوتے۔ ہندوستانی ابابیل وہ نہیں ہو سکتی جو انگلستان کے مرغزاروں میں اڑتی پھرتی ہے۔ حد تو یہ ہے کہ ان کا کوا کچھ اور ہے اور ہمارا کوا کچھ اور، میں نے خود دیکھا ہے۔ تو نسل میں جو فرق ہے جغرافیائی، وہ ہمیں بتانا چاہیے نا، اس نے آنکھیں پھیلا کر کہا۔ وہ ابابیل کے مختلف اندراجات غور سے دیکھنے لگی۔ یہ دیکھ کر اسے خوشی ہوئی کہ توضیحات میں قرآنی آیت کا ذکر تھا کہ اردو میں ابابیل کی تقریباً مقدس حیثیت ہے کہ کنکریوں کی بارش سے اس نے ابرہہ کے لشکر کو مجروح کر دیا تھا جو خانہ کعبہ پر یورش کرنے کے ارادے سے نکلا تھا۔ ابابیل کا ماخذ عربی درج تھا۔ گڈ، اس نے کہا، یہ اہم توضیحات ہیں، انہیں ضرور شامل کرنا چاہیے۔ وہ سب داڑھیوں میں مسکرائے۔ انگریزی میں سولو کے ساتھ ضرب المثال لکھی تھی، ون سولو ڈز ناٹ میک دا اسپرنگ۔ یہ پڑھ کر انہوں نے کہا، گویا بہار کے آغاز میں یہ پرند آتے ہوں گے، یوں سمجھیے کہ سردیوں کے اختتام پر۔ یہ دیکھیے، ہم نے بھی لکھا ہے، اس کا نام ابابیل کوچی ہوتا ہے، یعنی جو آتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے۔ عورت نے ابابیل کوچی کے معنی دیکھے۔ سیاہ پرندہ جس کے پر دو لخت ہوتے ہیں اور گردن پر سرخ ڈوری ہوتی ہے، یہ سردیوں کے آغاز پر شہروں میں آتا ہے۔ لیکن انگریزی پرندہ سردیوں کے آغاز میں نہیں، گرمیوں کے آغاز پر آتا ہے۔ عورت نے غور کرتے ہوئے کہا، یہ دو مختلف پرندے معلوم ہو رہے ہیں، ان کے عادات و خصائل جدا ہیں۔ سیر الطیور میں کوئی نسل نہیں دی گئی۔ ان میں سے ایک نے کہا، وہ جو 10-12 برس پہلے ایک انگریز نے کتاب لکھی تھی، پاکستانی پرندے، وہ ہے لائبریری میں؟ وہ تو نہیں ہے۔ تو فوراً منگوا لیجئے، مفید معلومات ملیں گی، بلکہ درختوں، پھولوں کے بارے میں جو نئی کتابیں شائع ہوئی ہیں وہ سب بھی منگوا لیجئے۔ پھر اس نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، سب انگریزوں کم بختوں نے لکھی ہوں گی وہ بھی۔ پھر اسے یاد آیا، وہ جو ایک برڈ واچر ہے انڈیا میں، کافی مشہور، تو انہوں نے کوئی کتاب لکھی ہو تو منگوا لیں۔ انڈین کے نام سے ان کے چہروں پر تذبذب پھیلنے لگا۔ بھئی وہ مسلمان ہیں، عورت نے تسلی دی، جس کا خاطر خواہ فائدہ ہوا۔ ویسے نام ان صاحب کا کیا تھا؟ خیر، نیٹ سے نکال کر بتا دوں گی، عورت نے سوچتے ہوئے کہا۔ اس کے نیٹ کے استعمال پر یہ ٹیم مروب رہتی تھی۔ اس بات سے عورت کو بیک وقت اطمینان، افسوس اور شرمندگی ہوتی رہتی تھی۔
अबाबील के ज़माने में आगे अबाबीलिया भी था, एक ऐसा कबूतर जिसके पर और दुम अबाबील से मुशाबे और हमरंग होते हैं। औरत ने कहा, बहुत खूब। लेकिन अब उसके दिमाग में मज़ीद जुग़राफ़ियाई उलझनें आ चुकी थीं। उसने कहा, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी परिंदे ज़रूरी नहीं कि अरब सरज़मीनों पर भी हों, या बल्कि नहीं होते, ये हमारे जंगलात के बासी हैं। अच्छा, देखते हैं अरबी डिक्शनरी में अबाबील के लिए क्या लिखा है। अरबी डिक्शनरियाँ लाइब्रेरी से फ़ौरन मंगवाई गईं। 10-15 मिनट की वर्क गर्दानी के बाद भी कमरे में सन्नाटा था। लुग़त नवीसों के चेहरों पर अजब परेशानी तारी हो चुकी थी। क्यों, क्या लिखा है? औरत ने पूछा। उन्होंने झिझकते हुए कहा, अजीब बात है मैडम, अरबी में तो इस नाम का कोई परिंदा है ही नहीं। क्या कह रहे हैं आप? औरत ने हैरतज़दा होकर पूछा। क्या ये लफ्ज़ ही नहीं? लफ्ज़ तो है, ये बील की जमा है, और बील का मतलब है गिरोह या झुंड, परिंदों, चौपायों का। और वो जो कुरान शरीफ में है कि, औरत ने हकलाते हुए आयत याद की, वही तैरन अबाबील। जी हाँ, एक अरबी दान लुग़त नवीस ने कहा, यानी परिंदों का झुंड। और कुरान में ये नहीं है कि वो कौन से परिंदे थे? औरत ने मज़ीद हैरान होकर पूछा। जी नहीं, ये नहीं बताया गया है। अरबी लुगात की रोशनी में तो ये बात वाज़ेह है।